السلام علیکم، میں ہوں رخسار فاطمہ گلوبل نیوز سے، اور میرے ساتھ ہے کیمرہ مین محمد جنید۔ آج ہم ہیں نعیم اوان کے پولیٹیکل ایڈوائزر، ان کے ساتھ ہے ایم پی اے فاروق اوان، ان کے آفس میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ باہر جو ساری تقریب ہو رہی ہے، جو سارا کام ہو رہا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے، کس چیز کے حوالے سے ہو رہا ہے؟ یہ تقریب تو نہیں ہے، اصل میں یہ فرنگی کے اندر پیپلز ہاؤس ہے، اور پیپلز ہاؤس لوگوں کا گھر ہے، اور یہاں لوگوں کے بہت سارے لوگ ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پیپلز ہاؤس میں آنے کے بعد اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اور کراتے ہیں اپنے مسائل حل۔ یہاں ایک کیمپی ہے فرنگی سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ الیکٹ ہوا ہے، اور فرنگی میں تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں فرنگی ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس آیا ہے، کیونکہ فرنگی 4 جو ہے وہ ٹاؤن پہ بنا ہوا ہے، اور ایک ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ لیکن فرنگی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شاید جو ہمارا حلقہ ہے PS95 ہم انہی مسائل کو حل کر سکیں گے، لیکن ہمارا آفس اب اس وقت ایسی رونق بن چکی ہے، اور ایک ایسا چار چاند بن چکا ہے کہ یہاں لوگ آ کے اپنے بہت سارے تارے بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہاں سے چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو باہر آپ نے کہا کہ باہر جو ایک رونق میلہ آپ نے دیکھا، یہ ہمارے پاس ویسے عام روٹین کے اندر رونق میلہ لگا رہتا ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں اپنے مسائل حل کرانے کے لیے، یہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کا گھر کا ایشو ہے، کسی کا جاب کا مسئلہ ہے، کسی کا ہیلتھ کا پرابلم ہے، کسی کی ایجوکیشن کا تعلیم کا مسئلہ ہے۔ لیکن پیورلی ہمارا ایک ہفتہ کے دن ایک ایسا دن ہے جو پوری ویک کے اندر ہفتے کے دن صرف سیٹرڈے والے دن ہمارے پاس 6 بجے ہم نے ان کا ٹائم رکھا ہوا ہے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، اور جو دیکھ نہیں سکتے، جو ڈسیبل ہیں، پورے ضلع کے اندر بڑی تعداد کے اندر یہاں ہمارے حلقے کے اندر لوگ رہتے ہیں، اور یہاں یہ 6 بجے آتے ہیں تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی ایشوز ہیں ان ایشوز کو حل کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، کر خدمت فقیروں کی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں ان کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو گلے گلزار وہ نہیں کہ آپ ہیلپ کریں کسی بیکاری کی، اور بیکاری جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اللہ کی بات ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں اگر آپ خود بھی ان سے ملاقات کریں گی تو یہ بڑی تعداد کے اندر اس فرنگی کے اندر بہت ساری ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اور وہ نہیں سن سکتے، بول نہیں سکتے، شاید دیکھنے سے بھی معذور ہیں، اور بہت سے لوگ چل بھی نہیں سکتے۔ تو ایشو ایک یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ سن نہیں سکتے نا، تو ان کی شادی میں بار نہیں ہوتی ان بچیوں کی، تو شادیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو انہی جیسے ہوتے ہیں لوگ۔ اور لڑکوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ باہر ان کو کوئی رشتہ دیتا نہیں ہے، تو پھر ہوتا یہ کہ ایک خاندان دوسرے خاندان میں جیسے وٹا چھٹا ہوتا ہے نا، تو وٹے چھٹے کا سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن کمال اور قدرت کا قانون دیکھیں کہ سبحان تیری قدرت اور سبحان تیری صابی، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک سمجھ لیں کمیونٹی سینٹر بن چکا ہے پیپلز ہاؤس ان کے لیے۔ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ بولتے ہیں، کھیلتے ہیں، مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن بڑے نہیں کر سکتے۔ اب کیونکہ ان کا ایک ہمارا ادارہ ہے جو ان کی شناخت کرتا ہے، اور شناخت کرنے کے بعد ان کو نیٹیفائی کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے شناختی کارڈ جو ہوتا ہے، ان کی شناختی کارڈ پر ویل چیئر بن جاتی ہے۔ تو ویل چیئر اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ بالکل اس کے اندر یہ سمٹمس موجود ہیں، یا اس کے اندر یہ کمی کوتاہی ہے۔ پھر ان کا ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ معذوری سرٹیفکیٹ کراتا ہے، ڈسیبلٹی۔ تو یہ سرٹیفکیٹ جب ان کو مل جاتا ہے تو، لیکن یہ چیزیں تو ان کو مل جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین کریں کہ بڑے دعوے سے یہ بات کر دوں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ ان کو یہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ جب ان کو سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ جائے تو معاشرہ کہتا ہے ان کو جو ملنا ہے نا وہ بھی ہم ان سے چھین لیں، جو ان کی چیزیں ان کو ملنی چاہیے وہ بھی ہم ان سے چھین لیں۔ تو بڑا ایشو ہے معذرت کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ پارلیمانی سیکرٹری ہے فاروق صاحب MP ہے، اور یہ ہم لا پاس کیا ہوا ہے کہ ہر کمپنی کے اندر کم سے کم ہر سیکشن میں ایک ڈسیبل بندے کو آپ رکھیں گے۔ اگر کوئی ایسی شاپ ہے یا کوئی ایسی جو ہے وہ بزنس ہے جس میں 10 سے زیادہ لوگ ہیں، تو وہاں ڈسیبل کو رکھیں گے۔ لیکن آپ بلیو کریں گے وہاں بھی ان کی اختلافی ہوتی ہے، وہاں بھی اب کھایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جب یہ آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف کمپنیز میں ان کی جاب ارینج کرا دیں۔ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے، اب ایک بچہ کماتا ہے، پیچھے ماں باپ بھی ہیں، پھر مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، کرایہ بھی بھرنا ہے، ماں باپ کی دوائیں بھی لے کے جانی ہے، پھر وہ فیس کہاں سے افورڈ کرے؟ اب بچے، اب وہ بچوں کے لیے پھر، کیونکہ میں نے کہا نا یہ بول سکتے ہیں بچے، تو یہ اس اسکول میں نہیں جاتے وہ جو ڈسیبل ہوتے ہیں، تو ان کو پرائیویٹ اسکول کے اندر داخلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں 50% ڈسکاؤنٹ ان کو دلا دیں، اور ان کی جو فیس ہے ایڈوانس کی وہ بھی جمع کرا دیں، پھر ان کی جومیٹری باکس سے آؤں گا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بعد ہمارے اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک شاید ہم سے کوئی کام دے دے۔ تو یہ سب کرنے کا جو پورا ایک مقصد ہے وہ صرف نیکی کا ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، میں اگر ہم نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہوتا نا تو میں کہتا کہ بھائی ہمیں ووٹ دیں گے
تو میں ان کی اس لیے خدمت کر رہا ہوں. ہم جیتے ہوئے یہاں سے, اور یہ میں الحمدللہ میں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے اور میرے رب کو میں پسند نہیں ہے بڑے بڑے پہاڑ چڑھنے نا, ست کرنے جھکنا ہے, میرے رب کو آگے پسند ہے, اور ہم سازی کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہم جیتے ہوئے مدِ مقابل اگلے الیکشن میں کوئی نہیں ہے. تو صرف یہ ووٹ بینک نہیں ہے ہمارا, یہ وہ جو ہم نے وعدے کر لیے تھے نا کہ الیکشن سے پہلے جب ہم دروازہ بجاتے تھے اور ہم نے کہا تھا آپ ہمیں ووٹ دیں, آپ کے مسائل کو ہم حل کریں گے, آپ کی دلی سے حل کریں گے. تو یہ مسائل میں نے کہا کہ شاید قیامت کے دن یہ ہم سے پوچھ نہ لیں. کہیں شہید کی بھی پکڑ ہے, شہید کی پکڑ بھی اسی جگہ پر ہے جہاں اللہ نے کہا تھا کہ میں حقوق العباد بالکل نہیں چھوڑوں گا, لیکن حقوق اللہ چھوڑ دوں گا. تو حقوق العباد وہ یہ شاید اس معاشرے کے اندر جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ حقوق العباد ہم نے پورے کرنے ہیں, شاید اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے اور ہم کامیاب ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمارے نکالنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور ہمت دے. باقی آپ کا Thank you. بہت بہت شکریہ. یہ تیر کا نشان یہ اشارہ کر رہے ہیں, ہم بھی تیر والے ہیں تو ہم بھی تیر چلائیں گے. پتنگ نہیں چلے گی, یہ چلے گا تو تیر چلے گا. اور یہ بھی تیر سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے, ان کا اعتماد ہے کہ ان کے مسائل کا حل کریں تو تیر کے پاس ہے. کبھی کہتے ہیں نا پاکستان میں دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو آگے بڑھو, تو جواب کے اندر بالکل ہم ان کو سمجھا دیا ہے, اور لوگ سمجھدار ہیں کہ علی بے پہ پڑھیں اور آگے بڑھیں. تو علی سے ہمارا آصف زرداری آتا ہے, علی سے آصفہ بھٹو ہے, بے سے بلاول بھٹو ہے, بے سے بختیور بھٹو ہے, اور بے سے بے نظیر بھٹو ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی پے سے تیر سے. تو یہ ہے ہمارا علی پہ. یہ لوگ ہیں آتے ہیں ہر سیٹرڈے والے دن. میں تو کہتا ہوں صبح آ کے ہی بیٹھ جائیں اور شام تک اپنے تمام مسائل کو حل کر کے جائیں, اپنے مسئلے کو حل کر کے جائیں. لیکن کیونکہ ان کی نوکری کے مسئلے ہیں, ان کی جابس کے ایشوز ہیں, گھر کو ٹائم دینا ہوتا ہے. لیکن سیٹرڈے کے دن یہ ان کا کمیونٹی سینٹر سمجھ لیں. یہاں آتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 15 سال سے ناراض تھے آپس میں, لیکن جب یہاں بیٹھتے ہیں گلے شکوے دور کرتے ہیں. اور شاید میں جب باہر نکلتا ہوں تو یہ کونے میں رو بھی رہے ہوتے ہیں, گلے لگ رہے ہوتے ہیں, اور یہاں آ کے یہ اپنے پرانی تکلیفیں, پرانے درد, پرانے جو ان کے لانجے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک کے گھر میں 3 ایسے ہیں جو ڈسیبل ہیں, ایک کے گھر میں 5 لوگ ہیں ایک ہی گھر کے اندر سے جو ڈسیبل ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ اب ان کے ہمارے پر فرائض بہت زیادہ ہیں جو ہم نے ان کے شاید اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے. تعلیم کے ایشوز ہیں, ان کی نوکریوں کے مسائل ہیں, ان کی بچوں کی کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان کے اپنے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان کی اپنی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اور ہمارے اندر شاید قوت صلاحیت اس ٹائپ کی ہو کہ ہم ہر موسم کو جھیل سکیں, لیکن یہ اللہ پاک نے کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جب معاشرے میں آئے ہیں تو یہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ وائزز ہوتی ہیں وہ, لیکن وہ بھی آ جائیں گے. تو ان کے جو پیپرز ہیں, ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں, جی یہ ان کے سارے یہ لسٹیں ہیں جو ان کی آج کی بنی ہیں. آج کتنے لوگ یہاں پر موجود ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے اپنی اپیرنس کی ہے. اب ان کے ڈاکومنٹ سارے آ گئے ہیں. یہ ان کے کاغذات ہوتے ہیں جس میں پروگرام کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی, بجلی کے بل کی کاپی یا گیس کی بل کی کاپی, جیسی بل سرٹیفکیٹس آپ بولو گے تو نہیں, اور ساتھ ان کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس پہ ویل چیئر بنی ہوتی ہے. چلے ذرا کیمرہ مین آپ دکھائیں یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس, اس کے اندر کیا کیا ہے. یہ شناختی کارڈ ڈسیبل چیئر بنی ہوتی ہے. یہ ان کی بجلی کے بل کی کاپی ہے. ساتھ ہی جو ڈسیبل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو ان کو ریاست پاکستان ایشو کرتا ہے, اور ساتھ ہی یہ فوٹوگراف, یہ انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن کا تھوڑی دیر بعد میں ان کی رجسٹریشن اسٹارٹ ہو جائے گی. پھر بیت المال ہے ان کی ای ڈیوائسز ہے جس ڈیوائس پہ یہ ان کی انٹری ہوتی ہے. ابھی لاسٹ ویک ان کا ڈیٹا بنتا ہے, اور ابھی میں دعوت بھی آپ کو دوں گا 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 100 لوگوں سے زیادہ لوگوں کے ان کے چیک آئیں گے. بلکہ 2 ہفتے پہلے 1 ہفتے پہلے ہم نے تقریباً 5 لوگوں کے چیک بیت المال میں دیے تھے. 9 لوگوں کے چیک آئے تھے, 4 کو ہم نے گھر بھجوا دیے تھے, لیکن 5 نے یہی لیے تھے. اور ایک گھر کے اندر 90,000 کا چیک تھا, یعنی کہ ایک بندے کو 30,000 ملتے ہیں. اگر 3 گونگے بہرے ایک ہی گھر میں تو 30,000 90,000 ہو گئے. تو ایسا بھی ایک گھر میں 4 بھی گئے, ایک گھر میں یعنی کہ 4 لوگوں کو بھی گئے, 3 لوگوں کو بھی گئے, اور 30,000 روپے کے بھی چیک لوگوں کو ملے. تو 15 تاریخ کے بعد ان کے بیت المال سے بھی اور انکم سپورٹ کی جو رجسٹریشن ہے وہ ان کی تقریباً ہم نے کرا دی ہے. کیونکہ پرنگی میں جتنے لوگ ہیں ان کی تو ہم کرا چکے ہیں. کیونکہ دوسرے ضلع سے جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں نا, کیونکہ پرنگی میں ان کو ایکسیس ہے, ڈی ایچ او پرنگی کا, تو ان کو ایکسیس یہی مل سکتی ہے.
جو डिवाइस है कुरंगी की वो इनको एक्सेप्ट कर सकती है। फिर बैतुल माल है, बैतुल माल भी यहीं का इदारा है कुरंगी का। बैतुल माल फिर ईस्ट है तो ईस्ट में जाएंगे, सेंट्रल में जाएंगे। लेकिन हमारे पास दूसरे भी डिस्ट्रिक्टों के आ जाते हैं तो उनकी भी हम बना देते हैं लिस्ट, उनको भी रेफर कर देते हैं, चले जाएँ, अल्लाह करे आपको मसला वहाँ भी हल हो जाए। लेकिन कुरंगी में ही बड़ी तादाद के अंदर ये लोग हैं और ये जो यहाँ आते हैं इनके मसाइल हल होते हैं तो यहाँ ये आते हैं। और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमें इनको सुकून करे और उनके मसाइल को हल करे। ये आज के पेपर थे जो इनकी रजिस्ट्रेशन होगी और इनका महीने 2 महीने बाद रब ने चाह तो इनका चेक आना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो राशन होता है और कोशिश होती है कि राशन भी इनको हम बॉक्सेस की शक्ल के अंदर दे दें। अच्छा, तो यानी राशन है, पढ़ाई है, शादी का खर्चा है, हर किस्म की आप यहाँ पे मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मदद हम जो मदद करते हैं ना वो मदद ये। तो अब हम इन लोगों से बात करते हैं, जैसे कि हमारे साथ एक हजरात मौजूद है, ये देख नहीं सकते और इनकी किस तरीके से मदद हुई है हमें ट्रांसलेटर बताएंगे, इनके ट्रांसलेटर इनसे बात करके हमें दिखाएंगे ताकि हमें मजीद मालूमात मिल सके। जी बताएं। माजूर है पेरा के लिए ना ये मतलब भारत में था यार इसको कैमरा हटाना। अच्छा, तो यहाँ पे इनकी मदद किस तरीके से होगी, किस सूरत में इनकी मदद की जाती है? भाई है ना नहीं भाई है यहाँ से पार्टी है इससे सामने बात करें अल्लाह के दुआ माने मुस्लिम चले। और वतीन हमारे साथ मौजूद है जो कि इस टाइम पे बोल नहीं सकती, मगर इनकी जो आवाज़ है यहाँ के ट्रांसलेटर है, ये इनसे बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो आप देख सकते हैं। ये इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मजीद बताएं। ये इनके हस्बैंड है जिनकी एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग टूट चुकी है और कुछ हफ्ते पहले इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो ये है कि ये इस मसले के लिए आए कि इनके कमाने वाला कोई नहीं है, कि यहाँ से मदद मिलती है, जैसे कि राशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या कोई इनको बिलेट की ज़रूरत होती है या कोई कोरस की ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये आते हैं। क्योंकि मेरे पास ये 10 अफराद थे डिसेबल, जो इनके लिए कोई सुनता नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, कहीं इनके तो कोई सुनता नहीं है आगे पीछे। तो यहाँ तक कि ये 10 अफराद थे, आज मेरे पास ये 400 अफराद हैं। जो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने MPA साहब का भी और नईम अवान साहब का भी, उन्होंने बड़ी तादाद में इनके मसले हल करे। इनके जो राशन के हवाले से, चेक के हवाले से, बैतुल माल से, उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम इंसान हैं क्योंकि ये भी इंसान है, तो इनके लिए जितना करेंगे तो इनकी जो भी मसले मसाइल है वो हम पूरे करते हैं। ये हमारे साथ एक हजरात मौजूद है, इनके पैरों का थोड़ा सा मसला है, ये खुद बताएंगे कि इनकी यहाँ पे किस तरीके से मदद हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मेरा नाम सिकंदर है, मैं अलीगढ़ आया हूँ। मेरा दोनों पाँव माजूर है और मेरे एरिया जो है वो भी दिमागी तवाज़ुन टूटी है। मेरे को अभी 2 महीना बच्चा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हुआ। उसके जो दूध की जो गिरना है वो भी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ बादल लोगों की और बेसहारा लोगों की और लोग नहीं सकते उनके लिए मदद होता, इनकी वजह से मैं आया हूँ ताकि सर को मैं अपनी मदद हो सके। और मैं बीमार भी रहता हूँ। क्या चाहिए आपको? व्हील चेयर चाहिए आपको? व्हील चेयर तो चाहे सर, वो व्हील चेयर आप लीजिएगा कल तो जब आपको यहाँ पे बताया गया कि इस तरीके से यहाँ पे मदद की जाती है तो पहले तो आपको यकीन आया या नहीं आया? मुझे थोड़ा कंफ्यूज लगा, लेकिन मुझे इस टाइप पे कोई दिल से करता नहीं, लेकिन जो करते हैं वो छुपा छुपा करते। तो आप कुछ प्यार भरे अल्फाज इनके साथ कहना चाहेंगे, कुछ दिखाना चाहेंगे कि मोहब्बत है आप में और इनके अंदर? प्यार नजदीक ये हमारा इनका ट्रांसलेटर है, ये इनको बताया, पता लगना शुरू हो तो अल्लाह ने आपको इनके लिए फरिश्ता बनाया, आप नेकी भरा एक काम कर रहे हैं और ये आपको न्यूज़ दिखा रहे, ग्लोबल न्यूज़ वाले। बाकी आप थोड़ी सी कुछ डिटेल में बता सकते हैं कि इनकी क्या मदद हुई है, इनकी क्या मदद हुई है?